جرم میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے ایک وہ صاحب بھی تھے. کئی لوگوں کے نام لکھائے گئے کہ انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی, ہمیں گالیاں دی. بہرحال نہ یہ دوسرا اسلام والے نہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں جن کے متعلق فرضی قصہ مولویوں نے بنایا تھا, ہمیں بدل کی دھمکیاں دی, ان میں سے تھے. عید کا دن آ گیا اور اس سین میں اس دن کوئی بیل زبانی ہو رہا تھا, اور گھر والے بڑی حسرت سے یاد کر رہے تھے کہ کبھی عید کے دن ہمارا باپ یا بھائی یا خامن جو بھی تھا وہ یہاں یہ کام کرتا تھا, ذبح کرتا تھا خدا کے نام پر. تو ایک عجیب نظارہ انہوں نے دیکھا کہ اچانک دروازہ کھلا ہے اور ایک بیل دوڑتا ہوا اس گھر میں داخل ہوا ہے اور اس کی گردن آگے کٹی ہوئی ہے, اور پیچھے پیچھے کچھ لوگ بڑی وحشت میں اس کے دوڑتے ہوئے داخل ہوئے سین میں, اور انہوں نے بیل کو پورے زور سے اس گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی, لیکن بیل نے انکار کر دیا. کسی قیمت پر وہ وہاں سے نہیں نکلتا تھا. واقعہ یہ ہوا کہ اس گھر کے قریب ایک اور جگہ کچھ لوگ ایک بیل کو ذبح کر رہے تھے. ابھی آدھی گردن اس کی کٹی تھی کہ وہ اٹھ کے دوڑا اور دوڑ کے اس شخص کے سین میں داخل ہوا, وہ احمدی جو قید تھا خدا کے نام پر اور جو اپنے گھر میں بیل کیا کرتا تھا. اور پھر وہ نہیں نکلا یہاں تک کہ جس جگہ وہ بیل ذبح کیا کرتا تھا وہاں اس کو انہوں نے لٹایا, تو پھر وہاں وہ لیٹا اور وہیں اس کو ذبح کیا. اب وہ بیچارے تو شاید سمجھتے رہے ہوں کہ یہ وہ قربانی دے رہے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ قبول کس کی طرف سے ہوئی ہوگی. اب یہ چھوٹا واقعہ ہے, لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے پیار کا کیسا اظہار ہوتا ہے, کس طرح وہ باریک نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے پیار کی چھینٹیں دے کر انہیں زندہ رکھتا ہے. ایک یہ تو پیار کے اظہار کا ہے, خدا تعالیٰ کے انتقام بھی اسی طرح جگہ جگہ ظاہر ہو رہے ہیں, اور بڑی کثرت سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ انفرادی طور پر بعض احمدیوں کے دل دکھتے ہیں, ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے, تو اس رنگ میں خدا تعالیٰ فوراً حساب چکاتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کر. ایک احمدی استانی نے مجھے لکھا کہ میں ایک گاؤں میں استانی مقرر ہوئی جہاں کوئی احمدی نہیں ہے, تو مجھے ایک غیر احمدی معزز خاندان میں بہت شریف لوگ ہیں, انہوں نے جگہ دی کہ تم بہت دور سے تو آ ہی نہیں سکتی, اتنا دور ہے تمہارا اصل گھر کہ ہمارے پاس ٹھہر جاؤ. چنانچہ میں ان کے پاس ٹھہری ہوئی تھی. مخالفت جب ہوئی تو شور مچا دیا سب نے کہ اس کو گھر سے نکالو. گھر والے شریف تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے. انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں نکالو گے تو ہمارے گاؤں کے کنویں سے تو نے پانی نہیں بھرنا, کیونکہ اس پلید عورت کو گاؤں کا پانی پلایا جائے کنویں کا یہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر میں نلکا لگا لیا اور پانی پینے لگے. کچھ دن کے بعد گاؤں میں شور پیدا ہوا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے کوئی بدل سا گیا ہے, اس میں عجیب قسم کی بدبو پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ایک کتا وہاں گر کے مر گیا تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا. جب وہ گل کر بدبو چھوڑ گیا اس وقت جا کر ان کو پتہ چلا کہ جتنی دیر انہوں نے مرزین کا پانی بند کیے رکھا ہے اتنی دیر وہ کتے کا مرا ہوا گندا پانی پی رہے تھے. اور وہ عورت کہتی ہے کہ میرا دل جو تھا پہلے بڑی سخت درد محسوس کرتا تھا, میں اپنے آپ کو سخت بیقراری محسوس کرتی تھی دل میں کہ اے اللہ مجھے کتوں سے زیادہ ذلیل سمجھا ہوا ہے انہوں نے, کہ پانی جو میں پی لوں گی دور بیٹھے وہ بھی پلید ہو جائے گا, پانی اس پانی کو بھی پلید کر دے گا جہاں سے نکل کے آیا ہے. تو جب خدا نے یہ نظارہ مجھے دکھایا تو ایسی مجھے لذت حاصل ہوئی خدا کے پیار کے اظہار پر کہ سارے دکھ پچھلے دھل گئے, بلکہ میں شرمندگی محسوس کرتی ہوں کہ میں نے تکلیف کیوں محسوس کی اس بات پر. یہ جو ایک دو واقعات میں بیان کر رہا ہوں وقت کی مناسبت سے مجبوراً تھوڑے واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں. ایک دفعہ 2-3 تیسرے خطبے لمبے ہو گئے تھے تو ہمارے ایک نوجوان تو نہیں مگر بہرحال بوڑھے بھی نہیں ہوئے ابھی, مخلص ہیں بیچارے, یہاں تشریف لائے ہوئے تھے جمعے پر اور ذیابیطس کے مریض ہیں.
تو انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ نے اتنا خطبہ لمبا دیا کہ میرا تو بھوک کے مارے برا حال تھا، میں ذیابیطس کا مریض ہوں، مجھے لگتا تھا میں بے ہوش ہو کے جا پڑوں گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے علم ہے بعض دفعہ خطبے لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں صرف آپ نہیں ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں، پاکستان کے لوگ بیچارے اتنا ترسے ہوئے ہیں کہ ان کو لمبے خطبے بھی چھوٹے لگتے ہیں، اور اکثر مجھے یہ شکوہ آتا ہے ہر خط میں کہ ابھی ہم نے شروع ہی کی تھی، ٹیپ تو ختم ہو گئی، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ابھی اور مزہ آئے گا، تو اچانک ٹیپ ختم ہو گئی۔ اس لیے بعض دفعہ آپ کو اگر صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے، کوفت بھی اٹھانی پڑے، تو اگر ان بھائیوں کا خیال کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ غالب کہتا ہے کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں تو اپنے لیے نہیں بولا، مجھے تو ان پیاروں کی یاد آتی ہے، ان دنوں کو ترس گئے ہیں جب مسجد اقصیٰ میں خطبے ہوا کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، باہر باہر سے دور دور سے لوگ آتے تھے، اور وہ یادیں ان کو آتی ہیں، تو انتظار ہی ان کا اب یہ رہ گیا کہ کب ٹیپ آئے اور کب ہمیں نمازوں کو سنیں۔ جہاں تک اہل ربہ کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خدا کے فضل سے ان کو غیر معمولی قربانی کی توفیق مل رہی ہے، اور نشو و نما ان کے ہاں بھی بڑی حیرت انگیز ہو رہی ہے۔ سارے پاکستان میں ایمان کی عجیب کیفیت ہے کہ یوں لگتا ہے انقلاب برپا ہو گیا ہے روحوں کا۔ جن لذتوں سے بالکل ناآشنا نابلد تھے لوگ، ان روحانی لذتوں کو پا گئے ہیں اور ان لذتوں سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ عبادتوں کے رنگ بدل گئے، گفتگو کے رنگ بدل گئے، باہمی تعلقات کے رنگ بدل گئے۔ اس کثرت سے اطلاعیں آ رہی ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی۔ میں نے پہلے بھی واقعات بتائے تھے کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ، گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جہاں شدید پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو کر ان کی کیفیات بدل گئی ہیں، رحماؤ بینہم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اہل ربہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان میں عجیب ترقی کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان کے ایک خط سے اقتباس آپ کو سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، ربہ کی مقدس سرزمین کے شب و روز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور معصوم چہروں والے، اداس اداس پھرنے والے، اپنے امام کے انتظار میں بے قرار آنکھوں والے، صبر کی انتہائی بلندیوں کو چھونے والے فقیروں کی داستان بیان کرنے لگا۔ حضور، نفوس میں عجیب اور عظیم الشان تبدیلی کا بڑا ہی دلکش منظر ہے۔ جوں جوں آگ نفرت کی، غلیظ گالیوں کی، فتنوں کی، حقوق کی تلفی کی اور زندگی چھین لینے کی بھڑکائی جا رہی ہے، آپ کے درویش کندن بن رہے ہیں، ان کے چہرے دن بدن روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ خاک صاحب نے آپ کا 21 ستمبر 1984 کا خطبہ جمعہ محلہ کے کچھ احباب کو سنانے کا انتظام کیا۔ کیسٹ لگا کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، جیسے ہی تلاوت کی آواز کمرے میں گونجی، چہرے اس طرح کھل اٹھے اور روشن ہو گئے جس طرح اندھیرے کمرے میں اچانک کسی نے روشنی کر دی ہو۔ وہ چہرے جو کچھ دیر پہلے تھکے تھکے، مرجھائے مرجھائے اور اداس تھے، کچھ دنیاوی کاموں کی وجہ سے، کچھ مسجد اسٹیشن کے لاؤڈ سپیکروں سے آنے والی مولانا کی گندی گالیوں کی وجہ سے، یہ سب مزدور پیشہ لوگ تھے۔ کوئی چائے کا کام، کوئی روغن کا کام، کوئی مستری کا کام کرتا ہے۔ یہ اس طبقہ کے لوگ تھے جو روزمرہ کے معاملات میں عموماً سخت دل ہوتے ہیں۔ ان کی گھریلو زندگی بعض اوقات تلخیوں کا شکار ہوتی ہے، اور وہ اپنی اولاد سے بھی
بعض دفعہ بہت سختیاں روا رکھتے ہیں. اس عمومی مشاہدہ کے نتیجہ میں بھی انہیں سخت دل ہی سمجھا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے باتیں آگے بڑھتی گئیں ان کی آنکھوں سے عقیدت اور پیار کے انمول موتی موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے اور برستے چلے گئے. آج مجھے یہ سب بہت معصوم اور پیارے لگ رہے تھے، اور ان نرم خو بچوں سے بھی زیادہ نرم دکھائی دے رہے تھے، نرم دکھائی دے رہے تھے. جیسے ہی احمدیت کے ان دیوانوں نے یہ الفاظ نے، اے ربا کے مقدس درویشو اور اے خدا کے در کے فقیرو، میں تو ملا جا چکا ہوں، تو خدا کی قسم دھارے مار مار کر رونے لگے، جیسے دریا کا بند اچانک ٹوٹ جائے. میں حیران و پریشان یہ منظر دیکھتا رہا. اس وقت ہوش آیا جب آنکھوں سے گرم گرم قطرے ٹپک ٹپک کر مجھے ترک کرنے لگے. جانے کب سے یہ سلسلہ عشق جاری تھا. میں نے سوچا، ہاں یہی لوگ خلیفہ وقت کے اصل درویش ہیں، ہاں یہی اللہ کے در کے فقیر ہیں. ربا کے ان باسیوں کو آپ کس نام سے پکاریں گے؟ دلوں کو چیر کر کون سے پیمانے سے اس پیار و محبت اور عقیدت کو ماپا جائے گا؟ ان کا بس چلے، مگر افسوس ان کا بس نہیں چلتا. دنیاوی لوگوں کو تو بڑے بڑے خطابات سے نوازا جاتا ہے، اور وہ ان خطابات کے نتیجے میں اپنی بڑائی اور تکبر میں اور بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. مگر اے جان سے عزیز آقا، ربا کے بسنے والے یہ لوگ درویش اور خدا کے در کے فقیر کے خطاب سے اس قدر خوش ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ان کو معلوم ہے کہ یہ آسمانی خطاب ہیں جو ان کے چہروں پر لکھے گئے ہیں. عجیب شان ہے ان کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو ایک طرف دشمن گندگی میں، غیر و غضب میں، اپنے نفس کو جلانے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ احمدیوں کو خدا کے فضل سے روحانیت کے بلند سے بلند تر آسمانوں کی